السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، کل ہم لوگ یہی پڑھے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آلموسٹ آ چکا ہو گئی تھی بلکہ ان کی شہادت. اور بتا رہے ہیں کہ اور بھی جو لوگ ہیں کچھ صحابہ کرام تھے جن کا نام آیا ہے، جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، ان کو زخم آئے تھے. پھر مروان بن الحکم کا بتایا گیا تھا کہ وہ قتل کر دیے گئے تھے. اس کے بعد ہم یہ جو فرسٹ پیراگراف اس پیج پہ میں ریڈ کر رہی ہوں. اچھا جی. فہیم، ہمم. اس میں تھوڑا سا کل میں نے دیکھا بھی کہ مروان بن الحکم کا زیادہ ہسٹری میں بار بار یہی آتا ہے کہ وہ زندہ رہے تھے. پھر میں نے تاریخ تبری میں بھی دیکھا ہے تو اس میں بھی یہ آیا کہ انہیں گردن پہ زخم پڑا تھا، اور پھر ان کی جو ویٹ نرس تھیں حضرت فاطمہ بن اوس، انہوں نے ان کو بچا لیا تھا، وہ اپنے گھر لے گئی تھی ان کو. کیونکہ ہسٹری میں یہ کافی جگہ آیا ہوا ہے کہ اس کے بعد وہ مدینہ کے گورنر بھی بنے، پھر وہ خلیفہ بھی بنے تھے. ہاں، آئی سیکنڈ یو. میں نے بھی یہ چیز دیکھی تھی، بلکہ میں نے جب پڑھا تھا تبھی میں وہ ہو گئی تھی کہ میں نے پڑھا تھا وہ بعد میں خلیفہ بھی بنے تھے. تو پھر میں بھی یہ شوق ہوئی تھی کہ یہاں یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ وہ مر گئے تھے، وہ مرے بھی نہیں تھے. آگے ہو سکتا ہے وہ اگلے زخمی پیراگراف ہو میں گئے تھے. بتا رہے ہوں کسی اور ہاں، روایت کا. وہ زخمی کافی ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ وہ بچ گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. چلے آگے ریڈنگ کرتے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے مارے جانے والے آیان میں سے زیادہ بن نعیم الفہری، مغیرہ بن اخنس بن شریک اور نیار بن عبداللہ اسلمی ہیں. یہ اصحاب جنگ کے وقت لوگوں کے ساتھ مارے گئے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے اصحاب نے شکست کھائی اور واپس آ گئے. اور جب حضرت عثمان نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں کو قسم دی کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، تو وہ واپس چلے گئے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے. اور آپ کے اہل کے سوا کوئی شخص آپ کے پاس نہ رہا، بس وہ لوگ دروازے اور دیواروں سے آپ کے پاس آ گئے. اور حضرت عثمان نے نماز کی پناہ لی اور سورہ طٰہٰ شروع کر دی، اور آپ سریع القرات تھے. سریع القرات کا میننگ پتہ ہے کسی کو؟ آپ سریع القرات تھے. آپ نے اسے پڑھا اور لوگ بڑے غلبے میں تھے. دروازہ اور چھپر جو آپ کے پاس تھا جل چکا تھا، اور لوگوں کو آگ کے بیت المال تک پہنچ جانے کا خدشہ ہو گیا. اور لوگوں کو آگ کے بیت المال تک، آپ کے شاید ہوگا پتہ نہیں، جل چکا تھا اور لوگوں کو آگ کے بیت المال تک پہنچ جانے کا خدشہ ہو گیا. اچھا آگ بیت المال تک پہنچ جائے گی، اس کا لوگوں کو خدشہ ہو گیا. ٹھیک ہے. حضرت عثمان نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کے سامنے مصحف پڑا تھا، اور آپ اس آیت الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ٹھیک ہے. اس آیت کو پڑھنے لگے، اور سب سے پہلے جو شخص آپ کے پاس آیا اسے موت اسود کہا جاتا تھا. جو شخص آپ کے پاس آیا اسے موت اسود کہا جاتا تھا. اس نے شدت سے آپ کا گلا گھونٹا حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے حلق میں آپ کی سانس آنے جانے لگی. بس اس نے اس خیال سے آپ کو چھوڑ دیا کہ اس نے آپ کو قتل کر دیا ہے. اور ابن ابو بکر نے داخل ہو کر آپ کی داڑھی پکڑ لی، پھر بھاگ کر باہر نکل گیا. پھر ایک اور شخص آپ کے پاس آیا، اس کے پاس تلوار تھی. اس نے آپ کو تلوار ماری تو آپ نے اپنے ہاتھ سے بچاؤ کیا، تو اس نے آپ کے ہاتھ کو قطع کر دیا. اور بعض کا قول ہے کہ اسے جدا کر دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اسے قطع کیا اور جدا نہیں کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ بات کہی، خدا کی قسم یہ پہلا ہاتھ ہے جس نے مفعول کو لکھا ہے. جس نے مفعول کو لکھا ہے، اور ہاتھ کے خون کا پہلا قطرہ اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا. پھر ایک اور شخص تلوار سوتے ہوئے آیا
تو حضرت نائلہ اس کے سامنے آ گئی تاکہ آپ کو اس سے بچائیں، اور آپ نے تلوار کو پکڑ لیا. اس نے تلوار کو کھینچا تو اس نے آپ کی انگلیاں کاٹ دی. پھر اس شخص نے آگے بڑھ کر آپ کے پیٹ پر تلوار رکھ کر اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا. اور ایک روایت میں ہے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد غافقی بن حرب نے آپ کی طرف بڑھ کر آپ کے منہ میں لوہے کی ایک سلاخ ماری اور آپ کے سامنے جو مصحف پڑا تھا اس پر اپنا پاؤں مارا. تو مصحف گھوم گیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ٹک گیا اور خون اس پر رواں ہو گیا. پھر سودان بن حمران تلوار لے کر بڑھا تو حضرت نائلہ نے اسے روکا تو اس نے آپ کی انگلیاں کاٹ دی. تو آپ نے منہ پھیر لیا تو اس نے اپنا ہاتھ آپ کے سرین پر مارا اور کہنے لگا یہ تو بڑے سرین والی ہے، اور اس نے تلوار مار کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آ کر سودان کو تلوار ماری اور اسے قتل کر دیا. نیز غلام نے قطرہ نامی شخص کو بھی تلوار مار کر قتل کر دیا. جریر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد آپ کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو عورتوں نے شور مچا دیا اور اپنے چہروں کو پیٹا. ان میں آپ کی 2 بیویاں حضرت نائلہ اور حضرت ام البنین اور آپ کی بیٹیاں بھی شامل تھیں. تو ابن عدیس کہنے لگا اسے چھوڑ دو تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا. پھر ان فجار نے گھر میں جو کچھ تھا اسے لوٹ لیا، اور یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ ان میں سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ کیا اس کا خون ہمارے لیے حلال ہے اور اس کا مال ہمارے لیے حلال نہیں. دیکھیں انہوں نے جو کچھ تھا اسے لوٹ لیا، اور یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ ان میں سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ کیا اس کا خون ہمارے لیے حلال ہے اور اس کا مال ہمارے لیے حلال نہیں. بس انہوں نے مال کو لوٹ لیا، پھر باہر نکل گئے اور دروازے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بند کر دیا. اور 2 کھجور کے پودے آپ کے پاس تھے، اور جب وہ عدار کے صحن کی طرف گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطرہ پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور وہ جس چیز کے پاس سے بھی گزرتے اسے لے لیتے، حتیٰ کہ ایک شخص نے جسے کلثوم التخیجی کہا جاتا ہے حضرت نائلہ کی چادر چھین لی تو حضرت عثمان کے غلام نے تلوار مار کر اسے قتل کر دیا. پھر غلام بھی مارا گیا. پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ بیت المال پہنچ جاؤ اور اس کی طرف سبقت نہ کرو. بیت المال کے محافظوں نے ان کی آواز سنی تو کہنے لگے اے لوگوں رہائی حاصل کرو. بلا شبہ ان لوگوں نے اپنی بات کی تصدیق نہیں کی کہ ان کا مقصد قیام حق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ دعوے انہوں نے کیے تھے ان کی بھی تصدیق نہیں کی کہ وہ ان کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور ان کا مقصد صرف دنیا ہے. بس وہ شکست کھا گئے اور خوارج نے آ کر بیت المال سے مال لے لیا اور اس میں بہت مال پڑا تھا. اس میں کوئی پوائنٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. باب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد صحابہ کے تاثرات. اور جب یہ قبیح خوششنی فعل واقع ہو چکا تو لوگ منہدم ہوئے اور انہوں نے اس سے بہت بڑی بات خیال کیا، اور ان جاہل خوارج کی اکثریت بھی اپنی کارروائی پر پشیمان ہوئی. ان جاہل خوارج کی اکثریت بھی اپنی کارروائی پر پشیمان ہوئی، اور وہ اپنی اس پیش رفت کی وجہ سے ان لوگوں کے مشابہ ہو گئے جن کا حال اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے. وہ لوگ بچڑے کے پرستاروں میں سے تھے، یعنی بچڑوں کو پوجنے والوں میں سے تھے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ میرے خیال سے وہ وہی ہے کہ وہ بچڑے کو تھوڑے لوگوں نے پوجنا شروع کیا تو باقیوں نے دیکھا دیکھی اندھا دھند بیوقوفوں کی طرح ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. بالکل اسی طریقے سے سچویشن کو بھی اگزامپل دی گئی ہے کہ جیسے 1-2 لوگوں نے ایک پوائنٹ دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بات اتنی بڑھ گئی کہ مطلب ایک بڑے امپورٹنٹ نام بھی اس سے کہتے ہیں نا اس پورے کاروائی کا حصہ بن گئے وہ لوگ بھی. جیسے محمد بن ابی بکر، یہ مطلب بڑے نام ہے نا، یہ بھی بڑی پرسنالٹیز ہیں یہ بھی، اور اس کے مطلب یہ بھی اس دھوکے میں اس پورے اس میں آ گئے.
हाँ ब्रेन वॉश हो गए एक तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आयत आई है इसका तर्जुमा मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ, या आगे पढ़ती हूँ, देखते हैं। और जब हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो मदीना से बाहर चले गए थे, अच्छा हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से बाहर चले गए थे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल की इत्तला मिली तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए रहम की दुआ की, और आपको इत्तला मिली कि जिन लोगों ने आपको कत्ल किया है वो पशेमान हैं। आपने फरमाया उनके लिए हलाकत हो, फिर ये आयत पढ़ी। सही। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को आपके कत्ल की इत्तला मिली तो आपने आपके लिए रहम की दुआ की, और आपके कातिलीन के मुतालिक सुना कि वो पशेमान हैं, तो ये आयत पढ़ी। अच्छा, ये सब डिफरेंट आयत आ रही हैं जो उन्होंने तिलावत फरमाई। और जब हजरत सईद बिन अबी वक्कास को हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के कत्ल की इत्तला मिली तो आपने उनके लिए बख्शिश तलब की और रहम की दुआ की, और कातिलीन के मुतालिक ये आयत पढ़ी। फिर हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह उनको पशेमान कर फिर उन्हें पकड़ ले। और बाज असलाफ ने अल्लाह की कसम खाकर बयान किया है कि हजरत उस्मान के कातिलीन में से हर शख्स मकतूल होकर मरा है। अच्छा, हजरत उस्मान के कातिलीन में से हर शख्स मकतूल होकर मरा है, उसे इब्ने जरीर ने रिवायत किया है। और ऐसा होना कई वजूह से मुमकिन है, जिनमें से एक वजह यह है कि हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तजाब दावत थे, जैसा कि सही हदीस से साबित है। ठीक है ना, जिनकी दुआ कबूल होती है, तो हजरत साद उनमें से थे, तो जो है इसलिए जो है ये सब मकतूल हुए। और बास का कौल है कि उनमें से कोई शख्स दीवाना हुए बगैर नहीं मरा। अच्छा, यानी कि जैसे अपना होश हवास खो जाना, मेरे ख्याल से ना, कि बास का कौल है कि उनमें से कोई शख्स दीवाना हुए बगैर नहीं मरा। और बागदी का बयान है कि अब्दुर्रहमान बिन अबी जिनाद ने बहवाला अब्दुर्रहमान बिन अल हारिस मुझसे बयान किया कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल किनाना बिन बशर बिन अताब अल तजीही था, और मंजूर बिन सयार अल फजारी की बीवी का कौल है कि हम हज को गए और हमें हजरत उस्मान के कत्ल होने के मुतालिक कुछ पता ना था, और जब हम मर्ज में पहुंचे तो हमने रात को एक शख्स को गाते सुना के आगाह रहो कि 3 दिन के बाद जो शख्स सबसे बेहतर था उसे मिस्र से आने वाले अल तहजी ने कत्ल किया है। 3 दिन के बाद जो शख्स सबसे बेहतर था उसे मिस्र से आने वाले अल तहजी ने कत्ल किया है। और जब लोग हज से वापस आए तो उन्हें मालूम हुआ कि हजरत उस्मान कत्ल हो चुके हैं, और उन्होंने हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कर ली। अच्छा, जो हज से लोग आए तो उन्हें जब पता चला हजरत उस्मान के कत्ल होने का, तो हजरत अली की बैत कर ली। और जब रास्ते में उम्महातुल मोमिनीन को हजरत उस्मान के कत्ल होने की इत्तला मिली तो वो मक्का वापस चली गई, और उन्होंने तकरीबन 4 माह वहां कयाम किया, जैसा कि अभी बयान होगा। 251 का 252। अच्छा, आपकी उम्र और तदफीन का बयान। मशहूर कौल के मुताबिक हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में 40 रोज मैसूर रहे, और बास का कौल है कि 40 से चंद दिन ज्यादा मैसूर रहे। और शेबी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि 22 रातें मैसूर रहे, और बिला इख्तिलाफ आप जुम्मे के रोज कत्ल हुए। सैफ बिन उमर ने अपने मशाइख से बयान किया है कि जुम्मे की आखिरी सागत में कत्ल हुए, और हजरत मुसअब बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और दूसरे लोगों ने उसकी सराहत की है। और दीगर लोगों का बयान है कि उस दिन की चाश्त को कत्ल हुए, और ये ज्यादा मुनासिब है। और मशहूर कौल के मुताबिक ये वाकया 18 जुल्हिज्जा को हुआ, और बास का कौल है कि अयामुत तशरीक में हुआ। इससे इब्ने जरीर ने रिवायत किया है कि अहमद बिन जुहैर ने मुझसे बयान किया कि अबू खैसमा ने हमसे बयान किया कि वहब बिन जरीर ने हमसे बयान किया कि मैंने यूनुस से अन यजीद अन अज़ुहरा सुना कि हजरत उस्मान कत्ल हो गए। तो बाज लोगों ने ख्याल किया कि आप अयामुत तशरीक में कत्ल हुए हैं, और बाज का कौल है कि आप 3 जिलहज्जा को जुम्मे के रोज कत्ल हुए हैं, और बाज का कौल है कि आप यौमुन नहर को कत्ल हुए हैं। इससे इब्ने असाकर ने बयान किया है, और शायर का ये शेर इसकी शहादत देता है। उन्होंने सर के सयाह और सफेद बालों वाले को चाश्त के वक्त कत्ल कर दिया, जो सुजूद का आईना था, और रात को तस्बीह करते और कुरान पढ़ते गुजारता था। इब्ने असाकर का कौल है कि पहला कौल ज्यादा मशहूर है, और बास का ये कौल भी है कि आप
مشہور قول کے مطابق 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری کو جمعے کے روز قتل ہوئے، اور بعض کا قول ہے کہ سن 36 ہجری میں قتل ہوئے۔ یہ قول حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک پارٹی کا ہے جو غریب ہے۔ آپ نے 12 روز کم 12 سال خلافت کی ہے۔ اچھا، آپ نے 12 روز کم 12 سال خلافت کی ہے، کیونکہ آپ کی بیعت سن 24 ہجری کے محرم کے آغاز میں ہوئی تھی اور آپ کی عمر 82 سال تھی، اور صالح بن کیسان کا قول ہے کہ آپ نے 82 سال اور چند ماہ کی عمر میں وفات پائی ہے، اور بعض آپ کی عمر 84 سال بتاتے ہیں، اور قتادہ کا قول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 88 یا 90 ایئرز کی عمر میں وفات پائی ہے، اور قتادہ ہی کی ایک روایت میں آپ کی عمر وفات کے وقت 86 سال بیان کی گئی ہے، اور حشام بن الکلبی کی روایت میں بوقت وفات آپ کی عمر 75 سال بیان کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی غریب روایت ہے، اور اس سے غریب تر وہ روایت ہے جسے سیف بن عمر نے اپنے مشائخ سے بیان کیا ہے کہ محمد طلحہ، ابو عثمان اور حارثہ نے کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے۔ اچھا، چیٹ پہ کیا لکھا ہے میں پڑھ لیتی ہوں۔ ایام تشریق کے بارے میں کوئی بتائے۔ ایام تشریق کو کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ جی، یہ حج سے آگے 3 دن ہوتے ہیں جو حاجیوں کو ادھر ہی رہنا ہوتا ہے مکہ میں نا، تو یہ اس حوالے سے ہے 11 12 13 11 12 13 ذی الحجہ کے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سسٹر مبشرہ، اور کچھ پوچھنا ہے؟ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، 10 کے بعد جو آتے ہیں نا 11 12 13 ان 3 ڈیز کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب رہی بات آپ کی قبر کی جگہ کی، تو بلا اختلاف آپ حش کوکب میں اب رہی بات آپ کی قبر کی جگہ کی، تو بلا اختلاف آپ حش کوکب میں بقی کی مشرقی جانب دفن ہوئے ہیں، اور بنی امیہ کے زمانے میں آپ کی قبر پر ایک گنبد بنا دیا گیا جو آج تک موجود ہے۔ اچھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حش کوکب میں اپنی قبر کے پاس سے گزرا کرتے تو فرماتے کہ عنقریب یہاں ایک صالح شخص دفن ہوگا۔ اچھا، یعنی حضرت عثمان اس جگہ سے جب گزرتے تو ان کو مطلب پتا تھی اپنی قبر کی لوکیشن کا مطلب ہے۔ اور ابن جریر کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قتل کے بعد 3 دن تک بغیر دفن کیے پڑے رہے۔ اچھا، ابن جریر کا بیان ہے یہ کہ بغیر دفن کیے 3 دن تک پڑے رہے۔ میں کہتا ہوں یوں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی وجہ سے آپ سے غافل ہو گئے، حتیٰ کہ بیعت مکمل ہو گئی، اور بعض کا قول ہے کہ آپ 2 راتیں بلا دفن پڑے رہے، اور بعض کا قول ہے کہ آپ کو اسی شب کو دفن کر دیا گیا، اور آپ کی تدفین خوارج کے خوف سے مغرب اور عشاء کے درمیان ہوئی، اور بعض کا قول ہے کہ اس بارے میں بعض سرکردہ اصحاب کو اطلاع دی گئی، تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ آپ کو لے کر چلے گئے، جن میں حضرت حکیم بن حزام، حضرت حویتب بن عبد العزا، حضرت ابو الجہم بن حذیفہ، حضرت نیار بن مکرم اسلمہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت زید بن ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، اور آپ کے اصحاب اور بیویوں کی ایک جماعت، جن میں حضرت نائلہ اور ام البنین بنت عتبہ بن حسین اور کچھ بچے شامل تھے۔ یہ سیف بن عمر اور واقدی کے قول کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ صحابہ پھر ان کی دونوں بیویاں اور بچے جو ہے شامل ہوئے تھے ان کی تدفین میں، اور آپ کے خدام کی بھی ایک جماعت شامل تھی جو غسل و کفن دینے کے بعد آپ کو اٹھا کر دروازے پر لائے، اور بعض کا خیال ہے کہ آپ کو غسل و کفن نہیں دیا گیا، مگر پہلا قول صحیح ہے، اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور بعض حضرت زبیر بن العوام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض حضرت حکیم بن حزام، اور بعض مروان بن الحکم، اور بعض حضرت المسور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بیان کرتے ہیں، اور بعض خوارج نے آپ کو روکا اور آپ کو رجم کرنا اور آپ کی چارپائی سے آپ کو گرانا چاہا۔ بعض خوارج نے آپ کو روکا
اور آپ کو رجم کرنا اور آپ کی چارپائی سے آپ کو گرانا چاہا، اور انہوں نے دیر صلح میں یہود کے قبرستان میں آپ کو دفن کرنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس آدمی بھیجا جس نے ان کو اس بات سے منع کیا، اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ اٹھایا، اور بعض مروان بن الحکم اور بعض المسور بن مخزمہ اور ابو جہل بن حذیفہ اور نیار بن مکرم اور حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ اور واقعی نے بیان کیا ہے کہ جب جنازہ گاہ میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ کو رکھا گیا تو بعض انصار نے ان کو اس بات سے روکنا چاہا، تو حضرت ابو جہل بن حذیفہ نے کہا انہیں دفن کر دو، اللہ اور فرشتوں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے انہیں بقی میں دفن نہ کیا جائے بلکہ انہیں دیوار کے پیچھے دفن کرو، بس انہوں نے آپ کو بقی کے مشرق میں کھجور کے درختوں کے نیچے دفن کر دیا۔ اور واقعی نے بیان کیا ہے کہ عمیر بن ضابی نے آپ کی چارپائی پر اس وقت حملہ کر دیا جب اسے آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے رکھا گیا تھا، اور اس نے آپ کی ایک پسلی توڑ دی۔ نیز بیان کیا ہے کہ میں نے ضابی کو قید کر دیا حتیٰ کہ وہ قید خانے میں فوت ہو گیا، اور بعد میں حجاج نے اس عمیر بن ضابی کو قتل کر دیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ میں بیان کیا ہے کہ موسیٰ بن اسماعیل نے بحوالہ عیسیٰ بن منہال ہم سے بیان کیا کہ غالب نے بحوالہ محمد بن سیرین ہم سے بیان کیا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے بخش دے، اور میرا خیال ہے کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں نے کہا اے بندہ خدا، میں نے کسی شخص کو یہ بات کہتے نہیں سنا جو تو کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر مجھے حضرت عثمان کے چہرے پر تھپڑ مارنے کی طاقت ملی تو میں انہیں تھپڑ ماروں گا۔ اور جب وہ قتل ہو گئے اور گھر میں انہیں ان کی چارپائی پر رکھا گیا اور لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آنے لگے تو میں بھی نماز پڑھنے کے بہانے اندر داخل ہو گیا، اور میں نے خلوت محسوس کی تو میں نے ان کے چہرے اور داڑھی سے کپڑا ہٹایا اور انہیں تھپڑ مارا، اور میرا دایاں ہاتھ خشک ہو گیا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ کو لکڑی کی مانند خشک دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دو غلاموں کو نکالا جو ادار میں قتل ہوئے تھے اور سبی اور نجی تھے، اور ان دونوں کو بھی حش کوکب میں آپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اور بعض کا قول ہے کہ خوارج نے انہیں ان دونوں کے دفن کرنے کا اختیار دیا بلکہ ان دونوں کو ان کے پاؤں سے گھسیٹ کر لے گئے اور ان کے ہموار اور برابر زمین پر پھینک دیا، اور ان دونوں کو کتے کھا گئے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور عمارت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا اہتمام کیا اور آپ کی اور بقی کے درمیان دیوار اٹھا دی، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے مردوں کو آپ کے ارد گرد دفن کریں حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کے مقابر سے متصل ہو گئے۔ آپ کا حلیہ بولیں گے؟ اچھا، آپ کا چہرہ خوبصورت، کھال باریک، داڑھی بڑی، قد درمیانہ، جوڑوں کی ہڈیاں بڑی، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ، سر کے بال زیادہ، دانت خوبصورت، جن میں گندم گونی پائی جاتی تھی۔ اور بعض کا قول ہے کہ آپ کے چہرے میں چیچک کے کچھ نشان بھی تھے۔ اور زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ کا چہرہ اور دانت خوبصورت، قد درمیانہ، سر کے اگلے بال اڑے ہوئے، ٹانگیں کشادہ، آپ سیاہی سے رنگ کرتے تھے۔ اچھا، آپ سیاہی سے رنگ کرتے تھے، اور آپ نے اپنے دانتوں کو سونے سے کسا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے دانوں کو سونے سے کسا ہوا تھا، اور آپ کے بازوؤں پر بہت بال تھے۔ واقعی کا بیان ہے کہ ابن ابی صبرہ نے عن سعید بن ابی زید عن الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہم سے بیان کیا کہ جس روز حضرت عثمان قتل ہوئے اس روز آپ کے خزانچی کے پاس آپ کے 30 کروڑ 5 لاکھ درہم اور 1 لاکھ دینار تھے جو لوٹ لیے گئے اور ضائع ہو گئے۔ نیز آپ نے ربضہ میں 1000 اونٹ چھوڑے اور صدقات بھی چھوڑے، اور آپ نے بیر اریس، خیبر، وادی القریٰ جس میں 2 لاکھ دینار تھے،
اور بیر روما کو صدقہ کر دیا جسے آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خریدا تھا اور راہ خدا میں دے دیا تھا. اچھا، نیا باب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریت. عامش نے زید بن وہب سے بحوالہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے اور آخری فتنہ دجال ہے. انہوں نے فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے اور آخری فتنہ دجال ہے، جو کہ جتنا بھی ابھی تک ہم ہسٹری پڑھی ہے واقعی میں یہ بات بہت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے. اور حافظ ابن عساکر نے شبابہ کے طریق سے ان حفظ بن مورق الباہلی ان حجاج بن ابی عمار الصواف ان زید بن وہب ان حذیفہ روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کا قتل ہے اور آخری فتنہ خروج دجال ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی حضرت عثمان کے قتل کی حب ہے، یعنی محبت ہے نا، پسندیدگی ہے سے کچھ کہیں گے نا، وہ شخص جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی حضرت عثمان کے قتل کی حب ہے، اگر اس نے دجال کو پایا تو وہ اس کی پیروی کیے بغیر نہیں مرے گا، اور اگر اس نے اسے نہ پایا تو وہ اپنی قبر میں اس پر ایمان لائے گا. اگر اس نے دجال کو پایا تو اس کی پیروی کیے بغیر جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ یا اللہ، کیسا خطرناک بات ہے. کہا ہے کہ اگر ان سے محبت ہے ذرا برابر بھی تو نہیں، پھر قتل کی، قتل حضرت کا، عثمان کے قتل کی ان جس کے نے قتل چاہ سے، کی. جی جی ہاں اس کے یعنی قتل کہ وہ کا اگر مطلب کہ حب ہے ہاں وہ جی کہتے ہیں کہ صحیح تو قتل پھر کیا ان کو، مطلب ہے نا، اس سینس میں نہیں آ رہا ہے نہیں نا کہ جو یہ نہیں مانتا ہے نہیں، کہ یہ یہ بات سزا کے طور پہ کہ اگر کسی کے دل میں بھی اتنی چاہ تھی کہ وہ ان کے قتل کرنا چاہتا تھا تو اس کی یہ سزا ہے کہ وہ اگر دجال کے ٹائم پیریڈ کو پہنچے گا تو وہ اس کی پیروی کرے گا، اگر اس نہیں کی اس ٹائم پیروی پیریڈ کرے تک پہنچا تو قبر میں اس کو اس قبر پر میں. ایمان لائے گا. یا اچھا اللہ، اچھا قبر اچھا میں تو ٹھیک ہے جان ہی ٹھیک نہیں رہتی تو کیسے ایمان لائے گا. ہے. چلے سے اس کو آگے پڑھتے ہیں. مطلب اس یہ نے اسے بیسکلی محاورتاً انہوں نے ایڈ کیا ہے، یعنی اس پہ کتنی حد تک انہوں نے نفرت کا اظہار کیا ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے. صحیح. کہ مطلب ایٹ لیسٹ قبر میں اس کا جیسا حال ہو جائے گا، اس طرح ہم تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں نا. اس ایک سیکنڈ، اگر اس نے دجال کو پایا تو وہ اس کی پیروی کیے بغیر نہیں مرے گا، اور اگر اس نے اسے نہ پایا تو وہ اپنی قبر میں اس پر ایمان لائے گا. اور ابو بکر بن عبد دنیا نے بیان کیا ہے کہ محمد بن سعد نے ہمیں بتایا کہ عمرو بن عاصم کلابی نے ہمیں خبر دی کہ ابو الاشہب نے ہم سے بیان کیا کہ اوف نے بحوالہ محمد بن سیرین مجھ سے بیان کیا. دنیا کی کوئی بک ہوگی جس میں اتنا زیادہ دیکھیں پورے حوالے کتنا کیئرفلی ایک ایک بات کو بیان کیا جاتا ہے. غیر مسلموں کے بعد کتنا وہ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہوگی نا کہ یہ لوگ کتنا ایک ایک بات کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کس نے کس سے بیان کیا. کہ بیان کیا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کوئی نیک کام ہے تو میرا اس میں کچھ حصہ نہیں. اچھا، یہ کس نے فرمایا؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کوئی نیک کام ہے تو میرا اس میں کچھ حصہ نہیں، اور اگر آپ کا قتل برا کام ہے تو میں اس سے بری ہوں، اور خدا کی قسم اگر آپ کا قتل کوئی نیک کام ہے تو وہ اس سے دودھ دوہیں گے. اگر آپ کا قتل کوئی نیک کام ہے تو وہ اس سے دودھ دوہیں گے، اور اگر آپ کا قتل برا کام ہے تو اس سے خون چوسیں گے. بخاری نے اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا ہے. اچھا، آپ ہی سے ایک دوسرا طریق محمد بن عائز کا بیان ہے کہ محمد بن حمزہ نے بیان کیا کہ عبداللہ الحرانی نے مجھ سے بیان کیا کہ جس مرض میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس میں آپ کے بھائیوں میں سے ایک شخص آپ کے پاس موجود تھا، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا. آپ نے اپنی آنکھیں کھولی اور ان دونوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا خیریت ہے. آپ نے فرمایا تم دونوں مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو.
جو اچھی نہیں. اس نے کہا حضرت عثمان قتل ہو گئے ہیں. راوی بیان کرتا ہے آپ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا، پھر فرمایا اے اللہ میں اس کام سے الگ تھلگ تھا، اور اگر یہ کوئی اچھا کام ہے تو ان کے لیے ہے جو اس کام کے وقت موجود تھے اور میں اس سے بری ہوں، اور اگر یہ کوئی برا کام ہے تو ان کے لیے ہے جو اس کام کے وقت موجود تھے اور میں اس سے بری ہوں. اے عثمان آج دل بدل گئے ہیں، اس خدا کا شکر ہے جو مجھے فتنوں سے پہلے لے چلا ہے، جن کا لیڈر اور پیغامبر خطی نیزہ ہے جو اس کے بغیر مرے گا وہ چربی سے سیر ہوگا اور اس کا عمل قبول ہوگا. اور حسن بن عرفہ نے بیان کیا ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم بن علیا نے عن سعید بن ابی عروبہ ان قتادہ ان ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہدایت کی بات ہوتی، حضرت عثمان کا قتل ہدایت کی بات ہوتی تو امت اس سے دودھ دوتی، لیکن وہ ایک ضلالت تھی جس سے امت نے خون دھوا ہے. یہ روایت منقطع ہے. اور محمد بن سعد نے بیان کیا ہے کہ حازم بن الفضل سے ہمیں بتایا کہ السعد بن حزن نے ہمیں خبر دی کہ قتادہ نے بحوالہ زہدم الجرمی ہم سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور فرمایا اگر لوگ خون عثمان کا مطالبہ نہ کرتے تو آسمان سے انہیں پتھر مارے جاتے. اور اس طریق کے علاوہ بھی سے آپ سے روایت کیا گیا ہے. اور عامش وغیرہ نے ثابت بن عبید سے بحوالہ ابو جعفر انصاری بیان کیا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. کون ہے یہ؟ حضرت ابو جعفر انصاری انہوں نے بیان کیا ہے کہ ٹھیک ہے جب حضرت عثمان قتل ہوئے تو میں حضرت علی کے پاس آیا. آپ مسجد میں سیاہ امامہ پہنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے آپ سے پوچھا حضرت عثمان قتل ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان پر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہلاکت ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ناکام ہو. اور ابو القاسم بغوی نے بیان کیا ہے کہ علی بن الجعد نے ہمیں خبر دی کہ شریک نے عبداللہ بن عیسیٰ سے حوالہ ابن ابی لیلہ ہمیں بتایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے دروازے یا احجار الزیت کے پاس بلند آواز سے کہتے سنا کہ اے اللہ میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں. اور ابو ہلال نے قتادہ سے بحوالہ حسن بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے تو آپ غائب تھے اور اپنی زمین میں گئے ہوئے تھے. جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں نہ آپ کے قتل میں راضی تھا اور نہ میں نے قتل میں مدد کی ہے. اور ربی بن بدر نے سیار بن سلامہ سے بحوالہ ابو العالیہ روایت کیا ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور رونے لگے حتیٰ کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملیں گے. اور سوری وغیرہ نے عن علیث عن طاؤس عن ابن عباس بیان کیا ہے کہ جس روز حضرت عثمان قتل ہوئے حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم نہ میں نے قتل کیا ہے اور نہ میں نے حکم دیا ہے لیکن میں مغلوب ہو گیا تھا. اور لیس کے سوا دوسروں نے اسے ان طاؤس بن ابن عباس ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح روایت کیا ہے. اور حبیب بن ابی العالیہ نے مجاہد سے بحوالہ ابن عباس بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر لوگ چاہیں تو میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر انہیں قسم دیتا ہوں کہ نہ میں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے اور نہ آپ کے قتل کا حکم دیا ہے بلکہ میں نے انہیں منع کیا تو انہوں نے میری نافرمانی کی. اور اس سے کئی طریق سے حضرت علی سے اسی طرح روایت کیا گیا ہے. اور محمد بن یونس الکریمی نے بیان کیا ہے کہ ہارون بن اسماعیل نے ہم سے بیان کیا کہ قرۃ بن خالد نے حسن سے بحوالہ قیس بن عباد ہم سے بیان کیا کہ میں نے جنگ جمل میں حضرت علی کو کہتے سنا کہ اے اللہ میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں اور حضرت عثمان کے قتل کے روز میری عقل کھوئی گئی اور میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا اور لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے تو میں نے کہا
خدا کی قسم مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں ان لوگوں کی بیعت لوں جنہوں نے ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اس سے شرم محسوس ہوتی ہے جس سے فرشتے بھی شرم محسوس کرتے ہیں، اور مجھے اس کے مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں بیعت لوں اور حضرت عثمان زمین میں مقتول پڑے ہوں اور ابھی دفن بھی نہ ہوئے ہوں۔ بس وہ لوگ واپس چلے گئے، اور جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو لوگ واپس آ کر مجھ سے بیعت کے متعلق پوچھنے لگے، تو میں نے کہا اے اللہ میں اس کی جرت کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ پھر ثبات و صبر آ گیا تو میں نے بیعت لی، اور جب انہوں نے امیر المومنین کہا تو میرا دل پھٹ گیا اور میں نے نفرت کے باعث اس سے اعراض کیا، اور حافظ کبیر ابو القاسم بن عساکر نے ان تمام ترک کو جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے جو حضرت علی سے بیان ہوئے ہیں کہ آپ نے خون عثمان سے اظہار برات کیا ہے، اور آپ اپنے خطبات وغیرہ میں قسمیں کھاتے تھے کہ نہ آپ نے انہیں قتل کیا ہے اور نہ ان کے قتل کا حکم دیا ہے اور نہ مدد کی ہے اور نہ اس سے راضی ہوئے ہیں، بلکہ آپ نے اس کام سے منع کیا تو انہوں نے آپ کی نہ مانی۔ اب آئی ڈونٹ نو، جیسے اگر ہم تھوڑا سا شیعوں کی جو بکس ہے وہ اگر ہم اٹھائیں اور دیکھیں کہ وہ اس چیز کو کس طرح کہتے ہیں، مطلب ان کا کیا پرسپیکٹیو ہے، وہ لوگ اس بات پہ کیا بلیف رکھتے ہیں نا، پڑھنا تو چاہیے ہمیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس بات کو پھیلایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرضی تھی، اس لیے وہ بار بار اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ جی، ابن خلدون میں بھی یہ تاریخ اسی طرح بیان ہوئی بھی ہے کہ جب قصاص کا معاملہ ہوا تو امیر معاویہ نے جو خط بھیجا اس میں اس کو پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے عثمان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا؟ تو باخدا میں اس سے بری ہوں۔ تو یہ چیز اور پھر یہ جو لوگ آئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کیا ہے، انہوں نے ہی بیعت کری تھی نا پھر علی کے اس میں، تو اس وجہ سے وہ شک زیادہ ان لوگوں کو ہونا شروع ہو گیا کہ ایک تو ان کو قتل کر دیا اور پھر آ کے ان سے بیعت کر لی، تو وہ ان کے انہوں نے اراؤنڈ آ پھیلا گئے تھے نا، دیا، ان کے قریب آ گئے تھے۔ اور جب تک وہ دفن نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے بیعت نہیں کی، اسی لیے اس وقت تک۔ ہاں، جب لیکن دفن ظاہر ہو اتنی گئے بڑی اس کے بعد سلطنت کے لیے لیڈر کی بھی تو ضرورت فوراً ہی تھی نا، ورنہ تو کیسے سسٹم پورا وہی چلے گا؟ تو، ہاں تو اسی علی نے لیے ظاہر وہ اسی وجہ سے مطلب کہ بیعت تو بہت امپورٹنٹ تھی، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا معاملہ دیکھ لینا کہ اگر بیعت نہیں ہوتی تو اسی وقت فتنے کھڑے ہو جاتے کہ سب سے پہلے انہیں بالکل دفنانے کے اوپر ہوتا کہ کوئی کہتا یہاں کوئی کہتا یہاں، پھر امامت پہ بات آتی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت لینی پڑی، اور حضرت ابوبکر تو حضرت طلحہ اور حضرت عمر کو لے کے گئے تھے بیعت کے لیے، تو لیکن حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو امیر بننا بہت زیادہ ضروری تھا اس وقت پہ بھی، اور اس وقت پہ بھی یہ امپورٹنٹ تھا کہ اگر بیعت نہیں لیتے تو بکھر جاتے، سب پارا پارا ہو جاتے، جو کہ کہا جاتا روایت میں۔ میرے خیال سے یہ بات آئی ڈونٹ نو کہیں پہ لکھی ہو یا نہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ دیکھو اگر جیسے کوئی قتل ہوا ہے کسی کے ساتھ برا، تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا، تو اس طرح بھی لوگ جسٹیفائی کرتے ہوں گے کہ دیکھو بھئی وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے تو اس طرح سے انہوں نے قتل کروا دیا، اس طرح کی بھی آئی ایم شور کچھ روایات ہوں گی، مطلب روایات نہیں جیسے جھوٹی باتیں۔ یہ ہم ان کتابوں میں پڑھتے ہیں جو کہ یہ بھول جاتے ہیں، سنی ہو یا شیعہ، جو کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں معاذ اللہ حضرت عثمان کے قتل کے، اور حضرت علی کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لینا کہ ایک دوسرے کو بیسیکلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، جو خلفائے راشدین میں سے، جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی فرما دیا، پیشن گوئیاں دے دی یا فرما دیا گیا کہ یہ جنتی ہیں، کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہماری کیا اتنی اوقات ہے کہ ہم کسی سمپل نارمل بندے کے لیے بھی ججمنٹ دے سکیں؟ کیا ہمیں اپنی قبروں کا حال پتا ہے؟ کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں موت کس طرح آنی ہے؟ تو ہم کیسے کسی کے لیے انگلی اٹھا سکتے ہیں، کیسے کسی کو پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا حال تو یہ ہے، اس کے ساتھ تو یہ ہوگا قبر میں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اپنی عاقبت ذہن میں رکھنی چاہیے کچھ بھی کرنے سے پہلے، کہ ہمارا کیا حال ہوگا ہمیں نہیں پتا، تو ہم کسی کے لیے ججمنٹ کبھی نہیں دے سکتے۔ اور دوسرے کی جو ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس میں جو نیریٹو ہوتا ہے نا، وہ نیریٹر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ڈالتا ہے اس کے اندر، وہ اسی حساب سے ہسٹری کو لکھتا ہے۔ تو ہسٹری کے معاملے میں یہ چیز بڑی ہمیں اوپن مائنڈ رکھنی
چاہیے کہ سچویشن ویسی نہیں ہے جیسے نریٹر بتا رہا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل جو ہماری ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری ہے, اگر وہ ہم پاکستانی جس طریقے سے پڑھتے ہیں یا انڈین جس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ ہسٹری سیم ہے, لیکن تم اس کی نریشن دیکھو گی تو تمہیں لگے گا یار یہ دونوں چیزیں اپوزٹ جا رہی ہیں, جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے ولنز ہیں, جو ان کے ولنز ہیں ہمارے ہیروز. تو ہسٹری میں یہ چیز بھی ایک بڑا مدرس کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ کس نے لکھی, کیا لکھی, وہ کس چیز کا وہ کر رہا تھا. بالکل. یہ جو اور عرف ہمیں ناصر ہوتا ہے اور جو مقدمہ بالکل ہوتا ہے, کوئی بھی کتاب آپ شروع کریں سب سے پہلے آپ یہ ضرور پڑھیں, اس سے آپ کو مینٹل اپروچ پتہ چلتی ہے مصنف کی کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو بیان کر رہا ہے, اس کی بایوگرافی کیا ہے. تو اس کے بعد جب اس کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن کھلا ہوا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم کسی بھی واقعے کے عینی شاہد نہیں ہیں, تو ہم کسی واقعے کو ویریفائی نہیں کر سکتے. سوائے تو اس کے ہم کہ نے وہ یہ بالکل صحیح پتھر پہ حدیث سے لکیر سمجھ ثابت کے ہو جائے. ایمان نہیں رکھنا ہے اس پہ کہ جی جو لکھ دیا گیا وہ صحیح ہے. مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ جو چیز صحیح سند سے ثابت ہو, لائک صحیح حدیث میں آئی بھی ہو یا قرآن سے ثابت ہو, اس کے علاوہ کی جو باتیں ہیں نا ان میں ہمیں بالکل بالکل, کیونکہ وہ رکھنا. واقعات ہیں نا, واقعات آپ ویریفائی نہیں کر بالکل سکتے. بالکل بالکل. ہاں, جس بھی طرح جو بھی چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ جب ثابت نہیں ہے تو اس کا کسی اور بک میں کسی اور طرح میں بھی بیان کیا ہو تو اس کو مطلب اس طرح سے بالکل 100% یقین رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آئیڈیا مل سکتا ہے اس سے تھوڑا, لیکن اور اس کو پھر آگے میرے خیال سے ہم بیان بھی نہ کریں, کیونکہ بیان کر دیتے ہیں تو وہی بات ہے نا, مے بی وہ بات جھوٹی ہو اور ہم نے آگے بیان کر دی ہو. تو مجھے تو ایسا مطلب لگتا ہے جس کہ بہت بات پہ کیئرفل آپ کو ہونا. ڈاؤٹ ہو نا اسے آپ پھر مطلب نہ کمیونیکیٹ کریں, آگے آگے نہ پھیلائیں, آگے فارورڈ نہ کریں. بہتر یہ ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کا دل ہی مطمئن نہیں ہے اس واقعے سے تو آپ اسے آگے کیوں پھیلائیں یا نہ ہی اس پہ تبصرے کریں. پھر یہ کہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے, کیونکہ بحث میں پڑھ کے صرف کانفلکٹس جنریٹ ہوتے ہیں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ ڈسکشنز کریں تو اوپن ڈسکشنز کریں, کلوز ڈسکشنز نہ کریں, کیونکہ کلوز میں آپ کانفلکٹس جنریٹ کرتے ہیں. اوپن ڈسکشنز میں سامنے والا بھی آپ کی بات کو سنتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے, اور آپ بھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں مینٹلی کہ آپ اس کی بات کو سن سکیں, سمجھ سکیں. صحیح بات ہے. بندہ یہ بول دے کہ بھائی میری یہ رائے ہے یا مجھے ایسا لگتا ہے, مطلب اس طرح کر کے نا, تاکہ وہ لگے کہ بھائی سب کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اور ہے نا. بالکل. رائٹ. اور کوئی کسی کو کوئی پوائنٹ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں, سیشن کو ادھر اینڈ کرتے ہیں, پھر میں کل ایک چیز کنٹینیو بس کرتے ایڈ کروں گی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پڑھ کر یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس اور ان کی لاش کو جس طرح سے مطلب انسلٹ کیا گیا. تو یہ عبرت ہے ہمارے لیے بھی کہ ٹو بی ویری آنیسٹ, مطلب آؤٹ آف ورڈس نا, کہ ہم سوائے رونے کی اور پچھتاوے کی کیا کر سکتے ہیں. واقعی مطلب وہ واقعی اتنا مطلب ایموشنل تھا کہ مطلب رونا آ گیا کہ کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. وہ مطلب ایک آپ نے مطلب ایک لاش کو آپ چرپائی سے گرانے پہ تل گئے ہو, آپ نے مطلب ایک شخص دنیا سے رخصت ہو چکا, آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو مارنے والا ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. مطلب چلو کوئی کافر ہوتا نا تو بات ہضم ہو جاتی, لیکن وہ اس لیے وہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے یہ کیا ہو رہا تھا. اور ہمیں اس طرح کی جو ہمیں سنی سنائی خبریں ملتی ہیں اور ہم اس تیش میں آ جاتے ہیں تو ہمیں اس سچویشن میں اپنے آپ کو کس طریقے سے روکنا ہے اور سمجھانا ہے کہ کیا سچویشن ہے, اور ہم نے ہر ایک کی بات پہ اندھا دھند بلیو کر کے بس موب کے پیچھے نہیں چلے جانا. سب سے بڑی اگزامپل تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کے پاس حضرت امیہ نے بھیجا کہ آپ کہیں تو ہم تلواریں سونت کے کھڑے میں تیار ہیں. حضرت علی آئے, حضرت امام حسن امام حسین آئے کہ آپ اجازت دیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی تو کلمہ گو ہے, میں ان کے لیے کیسے مطلب ان کو قتل کرنے کا حکم دے دوں. بالکل بالکل. ان کی انہوں نے گریٹنیس تھی, اور انہوں نے کیا کیا ان ریٹرن. دلوں میں جتنا حسد ہے اسی کی ایک ایگزامپل یہاں مل رہی ہے کہ جن کے دلوں میں حسد تھا انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی نہیں چھوڑا, اس کی بھی بے حرمتی کی. اور ان کا لیے حضرت عثمان کے دن میں اپنے لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے کتنا خلوص تھا کہ وہ کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے, نا انصافی کے ساتھ. جبکہ اور وہ خلیفہ تھے اور جی وہ جی چاہتے تو جو ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اس کے اگینسٹ اسٹینڈ لے سکتے تھے اور مطلب اپنے فوج کھڑی کر سکتے تھے, وہ اس کا رائٹ رکھتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کو اس لیے پریفر نہیں کیا کہ ایک مسلمان کا خون بہائے گا.
اور وہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی تھی کہ مجھے اگر قتل کر دیا تو تم لوگ کبھی ایک ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے. اور وہ وہی ہوا نا کہ وہ بالکل اتنا فتنہ اس کے بعد ہی پھیلا کہ وہ بالکل گروپس بن گئے ادھر ادھر. صحیح معنوں میں فتنے کی ابتدا وہیں سے ہوئی نا ان کے قتل سے. اور اس سے بہت زیادہ یہ بھی پتہ چلتا ہے نا سختی کتنی زیادہ اسلام میں نا امپورٹنس رکھتی ہے کہ سختی کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے, اس سے ہی پھر سیدھی رہتی ہے عوام نا. بالکل جیسے ہے نا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سٹانس تھا تو سب بالکل صحیح, اس طرح کی کوئی بات دکھتی نہیں ہے ان کے دور میں. اور ظاہر ہے ہر ایک کا الگ نیچر ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی سختی کو نیگیٹو نہیں, کوئی بول بھی رہا ہو تو اس کو سمجھائیں کہ بھائی نہیں سیدھے ہو سکتے. مطلب چیزیں بگڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیا لوگوں کو؟ نرمی اگر کر رہے ہیں علماء تو چیزیں کس حد تک بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس پہ بھی ہم بولے نہیں اسلام میں اس طرح سخت لہجے میں نہیں بولنا چاہیے اور سختیاں نہیں بتانی چاہیے, ہر چیز اسلام تو بہت ہی مطلب پیارا مذہب ہے اور اس طرح کی مطلب اس پہ نا چپ نہیں رہنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہوتا یار. ہمیں خود سختی کی ضرورت ہوتی ہے تب ہم سیدھے ہوتے ہیں, ہمارے اوپر ڈنڈا نہیں ہوتا تو ہم بھی پھر ادھر ادھر نکل پڑتے ہیں. تو وہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو ایک سخت ٹیچر چاہیے تبھی وہ پھر ٹریک پہ رہتا ہے. پرسنالٹی تھی نا حضرت عثمان کی پرسنالٹی بہت سافٹ ہارٹیڈ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو معاملہ مطلب وہ بہت اگریسو تھے اور اصولوں کے پابند, اسی لیے وہ کسی لحاظ سے کمپروم نہیں کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک محفل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان کے کرتے کی صرف جو پٹی تھی وہ سلک کی تھی, تو انہوں نے اسی محفل میں ان کا کرتا پھٹوا دیا تھا کہ جب میرے نبی نے منع کر دیا سلک پہننے کو, مردوں کے لیے حرام کر دیا, تو تم نے کیسے پہنا؟ اتنی اسٹرکٹنس تھی. حضرت عمر کا دیکھیں اسلام سے پہلے ایک ڈفرینٹ ان کی نیچر تھی, غصہ تھا اور روب بھی تھا. لیکن جب اسلام میں بھی آئے, بعد میں جب امیر المومنین بنے, وہ اللہ کے لا کے حوالے سے, شریعت کے حوالے سے ان کے وہ اسٹرکٹ تھے, لیکن ادروائز ہی واز سو سافٹ ہارٹیڈ ٹو. اپنی ذات کے حوالے سے اس قدر وہ سادہ ان کی طبیعت تھی. اگر ان کے کپڑوں کا دیکھا جائے ہسٹری میں کہ کیسے ان کے کپڑے تھے, اپنی ان کی خوراک کیسی تھی, تو بہت زیادہ سادہ, سادگی سے بھی کہیں ڈھیر نیچے کہہ سکتے ہیں کہ قریب اتنا ہے وہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ان کی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے, تو ان کی محبت کا کیا عالم ہوگا. تو ان کے فالوور تھے, سبھی معنوں میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور تھے. حضرت علی کے حوالے سے بات تھوڑا ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے بات شاید ہو جائے, لیکن یہاں جیسے بات آ رہی ہے حضرت علی کے حوالے سے بھی کہ حضرت علی بھی اپنے حوالے سے وہ اپنے حق میں بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی اس قتل میں نہیں تھا ہاتھ. حضرت علی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہی چھوٹی ایج سے ان کے پاس ہی پلے تھے, ان کے گھر میں ہی. تو ایک دفعہ وہ بچپن میں جیسے بچے باہر کھیلتے ہیں, وہ مٹی وغیرہ کپڑوں میں لگ جاتی ہے, تو وہ کھیل رہے تھے مٹی میں باہر, تو مٹی وغیرہ کپڑوں پہ لگ گئی, ہاتھوں وغیرہ پہ, جو ہے بھی وہ ڈیزرٹ وغیرہ ایریا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا ابو تراب, مٹی والے کی مٹی ہاتھوں پہ کپڑوں پہ لگی ہوئی تھی. اتنا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اپنے لیے اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی. اگر ہم کسی بچوں کو دیکھیں, کسی بچے کو ایسے تنگ کرے یہ مٹی والا, بچے تھوڑا وہ نفرت والی سائڈ پہ آ جاتا ہے کہ ہمارے بارے میں یہ کیا سب کے سامنے بات کر رہے ہیں. لیکن حضرت علی کو اتنا پسند آئی تھی, یہ کنیت رکھ لی تھی. اور اب یہاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کا آلریڈی پہلے بتایا ہوا تھا, کئی دفعہ ذکر کیا تھا, تو حضرت عثمان کو بھی سارا پتا تھا, اور حضرت علی کو بھی سارا پتا تھا, اور حضرت علی کو بھی یہ بات بھی پتا تھی آف کورس ہوگی کہ وہ اسی سوسائٹی میں رہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو منع کیا تھا کہ خلافت نہیں چھوڑنی. تو پھر ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں ایک طرف ان کی اتنی محبت ہے کہ وہ اس کنیت کو اپنا لیا ساری عمر کے لیے, اور دوسری طرف ان کے سارے جو حضرت عثمان کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں, تو وہ ساری نگلیکٹ کر کے وہ ان کے قتل میں آ سکتے ہیں کہیں. ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں. تو ممکن ہی نہیں ہے نا. لیکن یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی نیتوں پہ ہم شک نہیں کر سکتے کسی بھی لحاظ سے. چلے جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ سب کے ویو پوائنٹس کا. پھر کل کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाह खैर।